بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سلمان دورانی، آپ یوٹیوب، فیس بک اور ایکس دیکھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کی نشست آپ کے لیے لے کر آئے ہیں یوٹیوب پہ، کیونکہ بہت سے لوگوں نے خان صاحب سے ملاقات کی ہے۔ میرے ساتھ آج ایسے صحافی موجود ہیں جو کل 9 مئی کیس کے اندر عمران خان صاحب سے ریسنٹلی ملاقات کر کے ہیں۔ بڑے دلچسپ قسم کے لمحات آپ مجھ سے شیئر کر رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ میں آپ تک بھی پہنچاؤں وہ تمام چیزیں جو کہ آپ اندر سے خان صاحب سے لے کر آئے ہیں۔ تو یہ بتائیں شراز حسین صاحب کہ آپ کی جو خان صاحب سے ملاقات ہے، جو خان صاحب سے متعلق باتیں زبان زد عام ہوتی ہیں کہ خان صاحب کی جو ہے وہ صحت ٹھیک نہیں ہے، ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا رویہ روا رکھا جا رہا ہے، خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے؟ جی السلام علیکم سلمان بھائی، بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا۔ اور دوسرا یہ صحت کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے اگر کیسز کے حوالے سے بات کریں تو 9 مئی کے تقریباً 12 سے 14 مقدمات کے اوپر سماعت ہوئی وہاں پر، اور پھر 6 تاریخ تک وہ 6 فروری تک ملتوی ہو گئی۔ ڈیلی ممتاز اخبار بھی ہمارے، آن ٹی وی بھی ہے، اس کی طرف سے میں چلا گیا وہاں پر کوریج کے لیے۔ اور میں ابھی جو بتاؤں گا، کیونکہ رپورٹر کا کام ہوتا ہے جو نظر آ رہے، جو وہ خود دیکھ لیتے ہیں وہ جا کے رپورٹ کرنا، یہ صحافی کا کام ہے۔ میں کسی پارٹی سے میرا تعلق نہیں ہے، بینگ اے جرنلسٹ میں ساری بات کہوں گا، کیونکہ ایک صحافتی ایتھکس ہے، اس کو ہم لے کے چلیں گے۔ جہاں تک آپ کے خان صاحب کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، تو جو خان صاحب نے جو پوری گفتگو کی ہے نا وہاں پر، وہاں سے مجھے لگا کہ خان صاحب جو ہے وہ جو کہتے ہیں کہ آپ مجھے جیل میں ڈالو گے تو میں خطرناک ہو جاؤں گا، وہ ایک گناہ نہیں، دو نہیں، وہ 10 گنا خطرناک ہو چکے ہیں۔ وہ اندر سے جو ہمیں پہلے خبر آتی رہی کہ خان صاحب جو ہے ان کی صحت کمزور ہو گئی، وہ ویٹ انہوں نے گین کر لیا ہے۔ ایک نے تو مجھے کہا کہ پیٹ نکلا ہوا ہے۔ تو میں نے جو دیکھا ہے نا خان صاحب کو، ان کی جو انٹری تھی عدالت کے اندر، مولی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، مسالہ ڈالا ہوا تھا، اچھا، اور چترالی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، بلیک جیکٹ، ٹراؤزر، جاگرز پہنی ہوئی تھی، اور عدالت کے اندر آ گئے وہ۔ اور عدالت میں انہوں نے جو ہی آ گئے اندر، تو وکیلوں سے تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے بات کی ہے۔ اس کے بعد جو بیٹھنے لگے نا، تو قریشی صاحب تو بیٹھ گئے ادھر ان کے پاس۔ تو خان صاحب نے کرسی جب سیدھی کی نا، بیٹھنے لگے تو بیٹھنے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے، اور جج صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارا انصاف ہے کہ ظلم بھی ہمارے اوپر ہو رہا ہے، مقدمات بھی ہمارے اوپر بنائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال تھی اندر کی۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک وکیل نے کہا، سب سے پہلے جب ہم اندر چلے گئے تو ہم فرنٹ باکس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، فرنٹ رو میں۔ تو تھوڑی دیر بعد جیل کا عملہ آیا اور ہمیں کہا کہ آپ پیچھے جائے، سویلین نے آگے بیٹھنا ہے۔ تو اچھا، یہ کون سویلین تھے؟ وہ سویلین ادھر کوئی 8 بندے آئے تھے، اچھا، کیونکہ سویلین کا ایک الگ باکس بنا ہوا تھا اور صحافیوں کا الگ تھا۔ تو ہمیں فرنٹ سے اٹھا کر پیچھے لے کے آ گئے، اور فرنٹ پہ سویلین بیٹھ گئے، ہم پیچھے آ گئے، تو ہمارے سامنے بالکل شیشہ تھا۔ تو جب خان صاحب نے اس طرح پیچھے مڑ کر دیکھا تو وکیل نے کہا کہ سر صحافی وہ بیٹھے ہوئے، ہم 4 دوست تھے۔ تو خان صاحب نے کہا کہ آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ تو میں نے کہا خان صاحب آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے۔ تو خان صاحب ڈائریکٹ مڑے جج کو، اور انہوں نے کہا کہ یہ اوپن ٹرائل ہے، آپ نے صحافیوں کو ادھر بٹھایا ہوا ہے، نہ ہماری آواز ان تک جا رہی ہے، نہ وہ ہمیں سن رہے، نہ ہمیں کچھ پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ سچویشن تھی وہاں پر۔ پھر یہ ہوا کہ جب خان صاحب نے، جب جج صاحب چلے گئے وہاں سے، تو خان صاحب نے کہا کہ میری آواز آ رہی ہے؟ تو میں نے کہا خان صاحب آپ بس بتائے، اور ہمیں تو بس ہلکی سی آواز آ رہی ہے۔ تو خان صاحب نے جو جنگلے تھے ان کے اوپر انہوں نے دونوں ہاتھ رکھ دیے، تقریر کے موڈ میں آ گئے وہ؟ تقریر کے موڈ میں آگے، اور شروع ہو گئے خان صاحب۔ اچھا اچھا، انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ادھر بھی خان صاحب ہیں؟ ہاں تو تو یہ ہوا کہ ہاں، پھر میرے پاس پیجز تھے، میں تو خیر وہ جو کاروائی تھی میں اس کو کور کرنے گیا تھا، تو میں لکھتا رہا۔ تو خان صاحب نے کافی چیزیں ڈسکس کی، اور انہوں نے کہا، عدالت میں بھی جج کو بھی کہا، ہمیں دوبارہ بھی کہا، اور ہمیں تو بڑی اونچی آواز میں کہہ رہے تھے کیونکہ ہمیں آواز نہیں آ رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا کیا گیا، ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج کدھر ہے؟ 9 مئی کو جو کچھ ہوا ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج کدھر ہے؟ جو لوگ 9 مئی والے دن پی ٹی آئی کارکنان کو لیڈ کر رہے تھے کہ آگے بڑھو آگے جاؤ، وہ لوگ کون تھے اور ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج کدھر ہے؟ اور پھر انہوں نے یہی کہا، امریکہ کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ مثال دی کیپٹل ہے۔ ہلز کے اوپر جب حملہ ہوا تو ان کے سارے بندوں کے جو گرفتاری تھی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے ان کو گرفتاری ان کے عمل میں لائی گئی تھی، تو یہاں پر تو فوٹیج ہی نہیں ہے۔ اچھا شراز، یہ سب کہتے ہوئے خان صاحب کی جو ٹون ہے وہ کیسی تھی؟ خان صاحب جو ہے اسی طرح جیسے جلسوں میں کرتے ہیں، چیخ رہے تھے؟ بالکل۔ انہوں نے اوپر ہاتھ ہی رکھ دیے اوپر،
اور جب ہاتھ انہوں نے رکھے، جب وہ باتیں کر رہی تھی تو یہاں پہ نا، یہاں پر سیکیورٹی والے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ باہر آ جائے، بس کرے. تو میں پوائنٹ جلدی جلدی لکھ رہا تھا، تو میں نے کہا خان صاحب آپ بولتے جائیں، میں لکھ رہا ہوں. تو ہمارے 3 دوست نکل گئے، تو مجھے کہا کہ بھائی جان آپ بھی آ جائے. تو میں نے کہا ذرا آپ موقع دے دیں. تو میں جلدی جلدی لکھ رہا تھا. جب میں نکلا ہوں تو نکلتے ہوئے مجھے بھی خان کی آوازیں آ رہی تھی، وہ بول رہے تھے. جب ہم نکلے تو پھر کئی خاموش ہو گئے ہوں گے. ہمیں انہوں نے ہر چیز بتائی، اور انہوں نے قوم کے نام ایک پیغام بھی بھیجے. اور صافی کا کام ہے کہ وہ جو ہے خبر ہے نا، چاہے نواز شریف صاحب ہو، زرداری ہو، خان ہو، کوئی بھی ہو، تو جو جس کام کے لیے ہم گئے تھے وہ ہماری ڈیوٹی تھی. اور انہوں نے جو میں نے بلٹس بنائے تھے اندر 6 پیجز میں نے لکھے تھے، خبر جو میں نے بنائی تھی. اور انہوں نے کہا کہ قوم کو جا کے یہ پیغام دینا. میڈیا والوں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ میڈیا والوں جا کے میرے قوم کو یہ پیغام دینا کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں وہ آزاد ہو جاتے ہیں. ان کے اندر خوف سے وہ آزاد ہو جاتے ہیں. اور کلمے کے باوجود بھی اگر آپ کے اندر خوف ہو تو آپ شرک کرتے ہیں. اور قوم کو بتانا کہ آپ کا کپتان ڈٹا ہوا ہے، آپ بھی ڈٹے رہے. یہ ان کے ایکچوئل الفاظ تھے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ کل جو سماعت ہوئی اس میں یہ جو بیانیہ تھا کہ ڈیل ہو گئی ہے، وہ تو بڑھ گیا. مجھے جو میں نے دیکھا ہے نا، یہ نہیں کہ میں کوئی جذبات میں بات کر رہا ہوں. جو میں ایز اے صافی جو وہاں پر سوچ رہا تھا، پوری جو میں جو سینیریو دیکھ رہا تھا، جو میں ماحول دیکھ رہا تھا، اس میں مجھے ایک چیز بار بار میری ذہن میں آ رہی تھی، جس کا میں نے ذکر بھی کیا کہ اگر آپ لوگ مجھے جیل میں ڈالیں گے تو میں اور خطرناک ہو جاؤں گا. وہ بندہ جو ہے نا، جو بینگ اے جرنلسٹ، میں آڈینس کو کہوں گا میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، تیسری دفعہ کرتا ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. لیکن جس خان کو میں نے جیل کے اندر دیکھا نا، اس کو آپ پھانسی پر لٹکا دے وہ لٹک جائے گا، اس کو آپ مارے وہ مر جائے گا، وہ مرنے کو پھانسی کو ترجیح دے گا. لیکن جو مجھے خان نظر آیا نا جیل کے اندر، وہ بندہ بات کرنے والے نے، وہ اڑا ہوا ہے، وہ ضدی بندہ ہے. اچھا شراز، خان صاحب کی ٹون دیکھ کر اور کل پوری آپ نے سماعت ظاہرہ کور کی، آپ کو مستقبل کا سوچ کر خوف نہیں آتا؟ مجھے اس کے اندر غصہ اتنا ہے نا، اس بندے کے اندر. میں ویسے جب ہم باہر نکلے اڈیالہ جیل سے، تو میں نے دوست کو کہا کہ میں نے کہا پاکستان میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر یہ بندہ پرائم منسٹر بن گیا دوبارہ نا، تو یہ بندہ جو ہے نا، یہ کسی کو نہیں چھوڑے گا. اور یہ پہلے بھی پلان کر رہا تھا جب ان کی حکومت تھی کہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو میں نے نہیں چھوڑنا. اگر اس بندے کے اندر غصہ بھی ہے، اس بندے کے اندر ضد بھی ہے، اور وہ جو ہے نا، اور وہ اور سمارٹ ہو چکے ہیں اندر. میں آپ کو ایک اور خبر یہ بھی دوں، وہ مطلب پہلے سے سمارٹ ہو چکے ہیں. میں نے تو ایون ایک بندے سے پوچھا، تو میں نے کہا کہ یہ خان کو کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یار جب ظاہر سی بات ہے، جب ڈمبلز اور یہ چیزیں اٹھائے گا، اتنی سائیکلنگ کرے گا جیل کے اندر، تو یہی تو ہونا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک جب بندہ قید ہوتا ہے، جب وہ قیدی ہوتا ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے کچھ ہوگا. اور وہ مجھے شاہ محمود قریشی کے اندر وہ چیزیں نظر آئی. قریشی صاحب بہت دباؤ میں تھے، ڈرے ہوئے انہوں تھے. نے پیچھے پیچھے مڑ کر دیکھا ہی نہیں میڈیا کی طرف، وہ بیٹھے ہوئے تھے. اور بس وہ خان جو ہے وہ اسی طرح بول رہے تھے. آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، میں نے سوال کرنا تھا. جب ہم سب سے اینڈ میں آ گئے نا، تو ہمارے سامنے شیشہ تھا، اور اگر میں سوال کرتا تو مجھے چیخنا پڑتا. ہاں. تو پھر میں نے سوچا کہ یہ ایتھکس ہی نہیں جرنلزم کی، یہ میں سوال کروں گا یا ادھر جلسے سے خطاب کروں گا. تو پھر میں نے سوال نہیں کیا. سوال میں نے یہ 2 سوالات تھے میرے، اور وہ ذہن میں یہ تھے کہ رؤوف حسن کا ریسنٹلی مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ انٹرویو ہوا ہے شو کے اندر. انہوں نے کہا کہ خان صاحب نواز شریف سے ڈیل کرنے کے لیے تیار ہے، مذاکرات کے لیے. تو وہ سوال میں نے کرنا تھا. اور دوسرا یہ کہ اگر 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا تو کیا آج پی ٹی آئی اس پوزیشن پر ہوتے، خان اس پوزیشن پر ہوتا؟ تو مجھے موقع نہیں ملا. اچھا شراز، لاسٹلی خان صاحب 8 فروری کو لے کر کتنے پرجوش ہیں، اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ان کی پارٹی ہے، وہ اس سچویشن میں بھی جو ہے وہ کلین سویپ کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ خان صاحب جو ہے، انہوں نے جو پیغام جاری کیا تھا وہ تو میں نے بتا دیا. جو مجھے لگ رہا ہے نا، خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ صرف 8 فروری آنے دو. جو مجھے لگ رہا ہے وہ صرف 8 فروری کے لیے انتظار کر رہے، چاہے آزاد ہو جیسے بھی ہو. خان کو ایون مجھے لگتا ہے کہ خان کو 90% خود پتہ بھی نہیں ہے کہ کون سے آزاد امیدوار ہمارے طرف سے کھڑے ہو رہے اور الیکشن لڑ رہے، لیکن وہ انتظار کر رہے. اور جو عوام کی ایک سوچ ہے وہ تو آپ کو نظر آ رہے. لیکن ایٹ دا اینڈ الیکشن میں کیا ہوتے ہیں، رزلٹ کیا آتے ہیں، تو آپ بھی تو صافی ہی ہے. شراز، تھینک یو ویری مچ بہت فار یور شکریہ. ٹائم. آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.